قطر کو پیش کی گئی الفاتح چابی کا اعزاز وصول کیا۔ یہ اعزاز تعلیم کے فروغ کے لیے قطر کی کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں قطر کی کامیابیوں میں اب مزید 244 مریض اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح شفا یاب افراد کی کل تعداد اب 1,26,650 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مزید 240 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد میں کمی اور شفا یاب افراد کی تعداد میں اضافہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ قطر اس وبا کے گراف کو نیچے لانے اور اس وائرس پر قابو پانے میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اور ملک میں صحت کا شعبہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے اور وہ سوسائٹی کے یا سماج کے تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے کوشاں ہے۔ یہاں کی وزارت صحت آج سے پورے ملک میں موسمی فلو کی ویکسینیشن شروع کر رہی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں وبائی بیماریوں کے سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے بتایا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔ ملک میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے اقدامات اور حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے ضمن میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے 4 اشخاص کو ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لے لیا ہے کہ ہوم کوارنٹینا میں رکھے جانے والوں سے ان شرطوں کی پابندی کا باقاعدہ عہد لیا جاتا ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں انہیں قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی سطح پر اب اس وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے اور اس فضا میں جاپانی ریسرچرز نے کچھ ڈراؤنی معلومات فراہم کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس 9 گھنٹوں تک انسانی جلد پر باقی رہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلو کے وائرس کے برخلاف چونکہ کورونا وائرس 9 گھنٹوں تک انسانی سکن یا جلد پر رہ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسرے کی طرف اس وائرس کی منتقلی کے خطرات زیادہ ہیں اور یہ وبا زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل سکتی ہے۔ ریسرچ کرنے والی ٹیم نے اس بیماری میں فوت ہو جانے والوں کی لاشوں سے ان کی وفات کے 1 روز بعد لیے جانے والے سیمپلز پر ٹیسٹ کیے ہیں اور ان تجربوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایتھانول استعمال کرنے کے بعد 15 سیکنڈ کے اندر کورونا وائرس اور فلو وائرس دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسٹیرلائزر میں ایتھانول شامل کیا جاتا ہے تو ہاتھوں کی صفائی سے اس وائرس کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور کورونا وائرس کے مقابلے میں قطر کی یکے بعد دیگرے کامیابیوں کے ضمن میں یہ خبر بھی سن لیجئے کہ قطر ایئر ویز میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد بہت کم رہی ہے کہ 7,30,000 فلائٹس کے ذریعے سفر کرنے والے 4,600,000 یعنی 46 لاکھ مسافروں میں سے صرف 580 مسافر اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ قطر ایئر ویز گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر یا چیئرمین جناب اکبر الباقر نے اس موقع پر کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ قطر ایئر ویز کے ذریعے کتنا زیادہ سیکیور اور محفوظ سفر ہوتا ہے۔ ابوظہبی اور المنامہ کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کا موضوع پوری قوت کے ساتھ نشریے میں شامل ہے اور اس سلسلے میں کئی ایک واقعات ہوئے ہیں اور ان میں نمایاں ترین واقعہ یہ ہے کہ امارات کی پہلی کمرشل فلائٹ امارات کے ایک سرکاری اور عوامی وفد کو لے کر تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے پر اتری ہے۔
اس کے لیے گزشتہ مہینے واشنگٹن میں امن سمجھوتے پر دستخط کیے گئے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اسے ایک اہم اور مثبت قدم قرار دیا ہے، جبکہ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے سخت الفاظ میں اس امر پر تنقید کی ہے کہ ابوظبی اور المنامہ تل ابیب کی جانب بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ فلسطینی وزیر اعظم نے بحرین اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے جانے پر اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ سوڈان اس وقت دہشت گردی کی امریکی فہرست سے اس کا نام خارج کیے جانے اور سابق صدر عمر البشیر کو جرائم کی عدالت کے حوالے کیے جانے کے درمیان ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک اعلان کر دیا ہے کہ اگر سوڈان دہشت گردی کی کارروائیوں کا شکار ہونے والے امریکیوں کو معاوضہ ادا کر دے تو اس کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ملک کا نام فوری طور پر اس فہرست سے خارج کیا جائے، جس سے ان کے ملک میں جمہوری عمل کی مدد ہوگی۔ امریکی صدر تقریباً $500 ملین بطور معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے سوڈان پر یہ پابندیاں سن 1993 سے نافذ ہیں۔ ناگورنو کاراباخ میں انسانی جنگ بندی بھی ناکام ہو گئی ہے اور اس وقت وہاں فائرنگ کی آوازیں ہی غالب ہیں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں سے جنگ بندی کی پابندی کرنے کی اپیل کی ہے، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے منسک گروپ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس محاذ آرائی اور اس کشمکش کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ سلامتی کونسل نے بند کمرے میں ہونے والے اپنے ایک اجلاس میں آرمینیا اور آذربائیجان دونوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی جنگ بندی کا احترام کریں۔ ناگورنو کاراباخ کی اس لڑائی میں اب تک دونوں طرف کے سینکڑوں افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے ان کے ملک سے ہتھیاروں کی پابندی ختم ہو جانے کے بعد بتایا ہے کہ تہران اپنی مسلح افواج کے فضائی سسٹمز کو بہتر بنانے کے لیے روس اور چین کے ساتھ سودے طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے ہتھیاروں کی متعدد سودے کیے جائیں گے، لیکن ان سے علاقے میں ہتھیاروں کی دوڑ کی کوئی چنگاری نہیں بھڑکے گی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن اپنے ملک کے ان رائے دہندگان یعنی ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس امیدوار کی حمایت کریں گے، اور جھولا یا ہنڈولا بنے ہوئے یہ ووٹر ہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتیجے کا حتمی فیصلہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو وہاں کے عام انتخابات میں ان کی پارٹی کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ قطر اور ترکی، ان دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات میں نیا اضافہ۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 127,000 کے قریب ہو گئی ہے، اور آج منگل کے روز سے یہاں موسمی فلو کی ویکسینیشن شروع کی جا رہی ہے۔ امارات کی پہلی کمرشل فلائٹ کل تل ابیب میں لینڈ کر گئی، اور دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے سوڈان کا نام خارج کیے جانے کے اشارے مل رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30